بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشیات فروشوں کے خلاف پولیس آپریشن، 180 سے زائد پولیس افسران و اہلکار دھندے میں ملوث۔ تحریر خالد محبوب، کراچی۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں پولیس کی اشیر باز سے منشیات کے اڈوں اور منشیات فروشوں کو نہ صرف فروغ ملا بلکہ ان کی سرپرستی کرنے والی پولیس کی کالی بہروں کی چاندی ہو گئی، جو کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ نئی نسل کی رگوں میں زہر کھولنے والوں نے پولیس کی ملی بھگت سے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ منشیات کی لعنت جہاں نوجوان نسل اور معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے، وہیں مستقبل کے معمار طلباء و طالبات کو اس زہر قاتل کا عادی بنا کر ان کے روشن مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محکمہ پولیس کے بدعنوان ایس ایچ اوز کی سطح کے افسران راتوں رات لاکھ پتی کیسے بن گئے۔ جانب اعلیٰ پولیس افسران نے ہمیشہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، جس کے باعث منشیات فروشوں کا نیٹ ورک مزید فعال ہوتا گیا۔ تاخیر سے صحیح، لیکن موجودہ کراچی چیف عمران یعقوب منہاس کے حکم پر منشیات کی فروشوں کے سرپرستی میں ملوث پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف مہم کا آغاز بلا شبہ لائق تحسین قدم ہے، جسے عوامی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ اگر یہ مہم بلا تعطل جاری رہی تو نہ صرف منشیات فروشوں بلکہ ان کے سرپرستوں کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ منشیات کے خاتمے کی مہم میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور رواں سال غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کراچی پولیس کے 180 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں، جن میں 62 کو ملازمت سے برخاست اور 15 کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے، جبکہ مزید کارروائیاں انکوائری افسران کی سفارشات کے مطابق عمل میں لائی جائیں گی۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے مختلف اوقات میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پولیس اہلکاروں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ کراچی پولیس چیف کے حکم پر رپورٹ میں شامل پولیس افسران و اہلکاروں کے متعلق الزامات کی محکمہ جاتی انکوائری کرائی جاتی ہے۔ الزامات ثابت ہونے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ رواں ہفتے اسپیشل برانچ کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں شامل پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ الزامات ثابت ہونے پر غیر قانونی سرگرمیوں اور منشیات فروشی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انتظامی کارروائی کے علاوہ مقدمات کا اندراج کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی نے واضح کیا ہے کہ کراچی پولیس فورس میں شامل ہر افسر و اہلکار عوام کے تحفظ کا امین ہے۔ کراچی پولیس منشیات سمیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کالی بہروں کے لیے سفر رواداری کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور منشیات فروشی جیسے گھناؤنے دھندے میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کی صرف مطلع کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایسے بدعنوانوں سے محکمہ پولیس کو پاک کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ شہری حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف جاری مہم کے باوجود کراچی کے بیشتر علاقوں کلفٹن، ڈیفنس، گزری، درخشاں اور ساحل، حاجی کیمپ سلطان آباد، گلشن سکندرآباد، ہندو پارہ، شیری جناح کالونی، کورنگی، نیو کراچی، لیاقت آباد، شریف آباد سمیت دیگر تھانوں کے ایس ایچ اوز، ہیڈ محرر اور ڈیوٹی افسر جو مختلف حربوں سے ہفتہ وار بتہ وصولی میں مصروف ہیں، جس کے واضح ثبوت پولیس کی سرپرستی میں مبینہ ہزاروں روپے کے عوض لیاقت آباد میں ہر اتوار کو پرندہ اور کبار بازار، نیو کراچی میں اتوار کو لگایا جانے والا کاروبار اور کبار بازار لگایا جاتا ہے۔ ان بازاروں کی وجہ مذکورہ دونوں علاقوں بدترین ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جس کے باعث پیدل چلنا محال ہوتا ہے، جبکہ مریضوں کو لے جانے والی ایمبولینس بھی گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسی رہتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار اس جانب توجہ دلانے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آئی۔ شہریوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے منفی رویوں
اور FIR درج نہ کرنے کی بڑھتی ہوئی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی نے شہریوں کی سہولت کے لیے سماجی رابطے کی اپلیکیشن پر ہیلپ لائن کمپلینٹ سروسز شروع کر دی ہے، جس کے ذریعے شہری تفصیل کے ساتھ اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے واٹس ایپ نمبر 0343514270 بھی جاری کیا گیا ہے۔ شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ پولیس سے متعلق شکایات مذکورہ نمبر پر رجسٹر کرا سکتے ہیں، جس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایڈیشنل IG کراچی کا مزید کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے مقدمے میں اندراج نہ کیا جا رہا ہے۔ درج مقدمے کی تفتیش درست نہ ہو رہی ہو، ڈسٹرکٹ یا ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی زیادتی کی جا رہی ہو، کسی شخص کو پولیس نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہو، کسی کو جھوٹے مقدمے یا الزام میں ملوث کیا جا رہا ہو، کوئی پولیس افسر آپ کے جائز کام میں رکاوٹ بن رہا ہو یا رشوت کا مطالبہ کر رہا ہو، اس کی فوری شکایات مذکورہ ہیلپ لائن پر کی جائیں۔ دوسری جانب شہر میں رونما ہونے والے جان لیوا حادثات کا بڑا سبب کم عمر ڈرائیورز ہیں۔ گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی ان کے والدین اور گاڑی کے مالکان ڈرائیورز کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے جو انہیں گاڑی، موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ٹریفک پولیس نے کم عمر ڈرائیوروں، گاڑی کے مالکان اور والدین کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ٹریفک پولیس نے ستمبر کے آغاز ہی سے شہر بھر میں اس خصوصی مہم کے دوران جرمانے اور چلان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب تک کم عمر ڈرائیور پر مجموعی طور پر 1475 چلان اور 7,37,500 روپے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ گاڑی چلانے کی اجازت دینے پر والدین، گاڑی کے مالکان کے 553 چلان اور 5,53,000 کے جرمانے کیے گئے اور 1417 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے DIG ٹریفک کا کہنا ہے کہ عدالت عالیہ کے احکامات کے تحت کم عمر ڈرائیوروں، ان کے والدین، گاڑی کے مالکان، ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے اور چلان ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، جبکہ گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ بھی تحویل میں لیا جائے گا۔ گاڑی اس صورت میں واپس کر دی جائے گی جب جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ مالک ڈرائیور لائسنس، گاڑی کی اوریجنل رجسٹریشن بک، کارڈ اور دیگر کاغذات دکھائے گا، جبکہ والدین، گاڑی کا مالک، ڈرائیور حلف نامہ بھی لکھ کر دے گا کہ آئندہ وہ بچے کو گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ چلانے کے لیے نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود بھی کم عمر ڈرائیور نے پھر بھی خلاف ورزی کی تو کارروائی کے ساتھ گاڑی بھی غیر معینہ مدت کے لیے تحویل میں لے لی جائے گی۔ دوسری جانب پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی نئی لہر نے عوام خصوصاً پولیس اہلکاروں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ واقعات کے مطابق اورنگی ٹاؤن گلشن بہار سیکٹر 16 میں نامعلوم دہشت گرد نے ہوٹل میں کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے منگو پیر انویسٹیگیشن پولیس افسر کو اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مقتول کا آبائی تعلق مانسہرہ تھا۔ شہید اہلکار کھانے کے لیے ہوٹل میں بیٹھے تھے کہ شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص جس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور بڑے بال تھے نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر اکرم خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مقدمہ کے مدعی سید ظفر حسین شاہ نے بمشکل بھاگ کر جان بچائی۔ مدعی کے مطابق واقعے کے بعد ملزم اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کے 8 ہول ملے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول اہلکار پاکستان بازار تھانے میں بھی تعینات رہا ہے۔ وہ کسی ریڈ پر جانے سے قبل کھانا کھانے کے لیے ہوٹل آئے تھے۔ اتفاق قاتل نے انہیں نشانہ بنایا۔ ملزم کا انداز بہت جارحانہ تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کا ٹارگٹ شہید اہلکار ہی تھا۔ ملزمان کو معلوم تھا کہ اس وقت ہوٹل میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوٹل میں بیٹھنے کی اطلاع ہوٹل سے ہی دی گئی ہو۔ مقتول اہلکار کراچی آپریشن میں بھی فعال رہا تھا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے قتل ذاتی اناج بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ واردات اور جنونیت سے حملہ آور کی پولیس افسر سے نفرت واضح نظر آتی ہے۔
مقتول پولیس افسر نے انشدادی دہشت گردی کے عدالت میں کوئی کیس نہیں چلایا اور نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف کوئی کیس انویسٹیگیٹ کیا۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 ماہ کے دوران مقتول پولیس افسر کو 40 کے قریب مقدمات کی تفتیش سونپی گئی تھی۔ مقتول پولیس افسر کو تفتیش کے لیے دیے جانے والے زیادہ تر مقدمات لینڈ گریبنگ کے تھے۔ یہاں بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات اور سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے منگو پیر اجتماع کے قریب مشترکہ کارروائی کے دوران اے ایس آئی اکرم خان کے قتل میں ملوث ٹارگٹ کلر محمد آصف عرف بھائیا کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اے ایس آئی اکرم خان کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ملزم نے مزید انکشاف کیا کہ وہ اور اس کا ساتھی محمد شاہین اور بہاری متعدد بار جیل جا چکے ہیں اور ان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات بھی درج ہیں۔ ملزم کے ساتھی شاہین اور بہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جب قانون کے محافظ ہی قانون شکنی کے مرتکب ہو کر بلا خوف خطر شارٹ ٹرم اغوا اور مبینہ مقابلوں میں ملوث پائے جائیں تو کس سے گلہ کیا جائے؟ گزشتہ دنوں ایسی ہی ایک شارٹ ٹرم اغوا کی واردات میں ٹیپو سلطان پولیس نے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ایس آئی یو پولیس کے 2 اہلکاروں ملک ارباز اور ذیشان سمیت 5 اغوا کاروں کو گرفتار کر کے مغوی تاجر کو بازیاب کرا لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ قمر جسکانی کے مطابق اغوا کاروں نے تاجر کی رہائی کے عوض 20 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ مغوی تاجر کے مطابق اغوا کاروں نے انہیں ایف آئی اے کی ٹیم بن کر اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ ایس ایس پی ایس آئی یو کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل ملک ارباز ایس آئی یو کراچی میں تعینات ہے۔ وہ اپنی شادی کے لیے 10 روز کے لیے رخصت پر تھا۔ رخصت ختم ہونے کے باوجود وہ مسلسل ڈیوٹی سے غیر حاضر تھا۔ اس پر کانسٹیبل ارباز کو برطرفی کا شو کاز نوٹس بھی دیا گیا تھا اور تنخواہ بھی روک دی گئی تھی۔ انہوں نے اغوا کے واقعے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیبل ملک ارباز کا اغوا کا مجرمانہ فعل اس کا ذاتی ہے۔ اس غیر قانونی فعل سے ایس آئی یو سی آئی اے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ حافظ۔